سبحان صاحب کا، انجینئر آفتاب احمد صاحب کا، پروفیسر اختر صاحب کا، شمبو بھائی صاحب کا، بنسل صاحب کا، ومل صاحب کا، منشی یادو صاحب کا، کاشف یونس صاحب اور پروفیسر مجاور صاحب کا۔ میرے عزیز دوستو، ابھی ہم نے سیمانچل کی پسماندگی کے سلسلے میں شیر سیمانچل محترم اختر الایمان صاحب نے اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کیے کہ کیسے منصوبہ بند طریقے سے سیمانچل کے اس علاقے کو، جس میں تمام مذاہب، تمام ذات برادری کے لوگ محبت اور اخلاص کے ساتھ پرامن طریقے سے رہتے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہتے رہیں گے، مگر میرا آج یہاں پر خطاب ان تمام لوگوں سے ہے جو سیمانچل میں رہتے ہیں، ان غیور سیمانچل کی عوام سے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، دلت ہوں، او بی سی ہوں، چاہے کسی بھی برادری سے ان کا تعلق ہو۔ میرا خطاب ان تمام لوگوں سے ہے جو انصاف چاہتے ہیں۔ میرے الفاظ ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں جو سیمانچل کی ناانصافی کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین جب تک اللہ ہم کو باقی رکھے گا، ہم آپ کے ساتھ کھندے سے کھندا ملا کر کھڑے رہیں گے اور آپ کی ناانصافی کے خاتمے کے لیے پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کل 15 اگست کو بہار کے چیف منسٹر نے اپنے یوم آزادی کے خطاب میں کہا کہ بہار میں فوڈ پروڈکشن کا اضافہ ہو گیا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نے اپنے یوم آزادی کے خطاب میں کہا کہ 45 لاکھ ٹن یہاں پر فوڈ گریڈ پروڈکشن تھا 2005 میں، وہ بڑھ کر 162 ٹن ہو گیا۔ میں بہار کے وزیر اعلیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسٹر چیف منسٹر، جہاں پر آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ 2005 میں فوڈ پروڈکشن 45 لاکھ ٹن تھا، وہ بڑھ کر آج 162 ٹن ہو گیا، ہم آپ سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، بتائیے سیمانچل کے علاقے میں کتنا فوڈ پروڈکشن ہوا؟ میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ کو اعداد و شمار پیش کرنا پڑے گا مسٹر چیف منسٹر۔ آپ ڈیولپمنٹ کا راگ لگا رہے ہیں، آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ فوڈ پروڈکشن میں سیمانچل کا کتنا حصہ رہا، کیونکہ یہ جو کتاب آج جاری کی گئی اختر الایمان کی طرف سے، یہ اعداد و شمار مسٹر چیف منسٹر تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پکار کر کہہ رہی ہے کہ تمہارے تمام دعوے جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کے صفحے نمبر 11 کو پڑھیں گے تو دیکھیے اراریا میں رقبہ ہیکٹر کتنا ہے، کشن گنج میں رقبہ ہیکٹر کتنا ہے، پورنیا، کٹیہار اور سپول میں، اور وہیں پر کیمور، بکسر اور بھوجپور کا آپ مطالعہ کریے کہ ہمارے پاس زمین بھی اتنی، یہاں پر نہریں بھی اتنی، چھوٹی نہریں ہیں، مگر یہاں پر پروڈکشن زیرو کیوں ہے؟ مسٹر چیف منسٹر، یہ کتاب کے الفاظ نہیں بلکہ سیمانچل کی ایک عوام جلسے زندہ قوم کی نشانی ہے، تم سے سوال کر رہی ہے کہ بتاؤ انصاف کیوں نہیں ہوا؟ پھر ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر اعداد و شمار آپ کے سامنے ہے، ڈپازٹس جو اسمال سیونگ کے سب سے کم سیمانچل کے علاقے کے ہیں، تو کون سا ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ؟ اسمال سیونگ کے ڈپازٹ زیرو ہیں، کہاں گیا تمہارا ڈیولپمنٹ؟ ایسا لگتا ہے کہ چیف منسٹر کی آنکھ کی بینائی کمزور پڑ رہی ہے، سیمانچل نظر نہیں آتا ان کو؟ کیا ایک ہی علاقہ نظر آتا ہے؟ کیا ایک ہی علاقے کو ترقی کریں گے جبکہ وہ پورے بہار کے چیف منسٹر ہیں؟ تو پھر بتا
किया। मैट्रिक का रिजल्ट आप देख लीजिए, मैट्रिक का रिजल्ट पुकार पुकार कर ये कह रहा है कि यहां पे इंसाफ नहीं होता। क्या अरारिया में 28 लाख मैट्रिक पास करने वाले और बेगूसराय में आबादी उतनी, वहां पर 86% लोग मैट्रिक पास कर सकते। क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे मैट्रिक पास हो? हाथ उठाकर बोलिए कितने बच्चे चाहते हैं मैट्रिक पास हो। ये देखना चाहिए कांग्रेस को, लालू साहब को, चीफ मिनिस्टर को और हमारे प्रधानमंत्री को कि जो आम यहां पर ठहरी है इंसाफ के लिए ठहरी है, ये गरीब आवाम चाहती है, ये मजलूम आवाम चाहती है कि इनके बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में एसएससी के एग्जाम पास हो, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, चाहे ओबीसी का बच्चा हो, चाहे दलित का बच्चा हो, किसी बरादरी का बच्चा हो। ये तमाम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एसएससी के इम्तिहान में पास हो। बताओ तुम्हारे पास हमारे बच्चों को एसएससी में पास करने का क्या प्रोग्राम है तुम्हारे पास? ये प्रोग्राम इनको बताना पड़ेगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देख लीजिए, प्री मैट्रिक ये कौन सा डेवलपमेंट है मिस्टर चीफ मिनिस्टर? क्या आपकी नजर में खाली नालंदा है, सीमांचल नहीं है? फिर अगर जब इलेक्शन में आएगा तो वोट किस बुनियाद पर तुम मांगोगे सीमांचल की आवाम से कि नालंदा को 45 करोड़ स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक के और यहां हमारे अरारिया के बच्चों को 45 लाख? अरे ये नाइंसाफी है, ये जुल्म है, ये सियासी असलियत है। ये नाइंसाफी का खात्मा कैसे होगा? ये नाइंसाफी का खात्मा कैसे होगा? पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप ले लीजिए आप। 10th के बाद जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, अरारिया को 2 करोड़ रुपये, नालंदा को 12 करोड़ रुपये। क्या है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट कैसा डेवलपमेंट ला देंगे? और मिस्टर लालू आप भी सुनो, ये ऐसा नहीं है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। ये है, ये सीमांचल के बच्चे पढ़ना चाहते, बच्चे और बच्चियां तालीम याफ्ता होना चाहते, मगर आप स्कॉलरशिप भी नहीं देना चाहते। बताइए अजीज दोस्तों, ये नाइंसाफी कब तक चलेगी? यहां पर डॉक्टरों की कमी है, यहां पर जिला हेल्थ सोसाइटी फंड की ग्रांट में कमी कर दी जाती। आप अंदाजा लगाइए कि किशनगंज में 9 करोड़ 65 लाख की ग्रांट हेल्थ सोसाइटी के लिए, बक्सर में 13 करोड़ की ग्रांट, और यहां पर सबसे ज्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, बच्चे के पैदा होकर सबसे ज्यादा मर जाते हैं, चाहे वो किसी मजहब का, किसी जात बरादरी का हो। ये नाइंसाफी का खात्मा कैसे होगा? कोऑपरेटिव लोन को आप देख लो, बीपीएल, आज बीपीएल के बारे में बहुत लोग बात करते हैं। बीपीएल के बारे में आप देख लीजिए सफे नंबर 10 के ऊपर, किशनगंज में बीपीएल फैमिलीज कितने हैं, बक्सर में कितने हैं, अरारिया में कितने हैं, बेगूसराय में कितने हैं, किशनगंज में बिलो पॉवर्टी लाइन 79%, अरारिया में 65%। क्या इसकी बुनियाद पर कोई प्रोग्राम नहीं बन सकता? यकीनन प्रोग्राम बन सकता है, मगर हुकूमत जानती है, जो भी पावर में आया वो जानता है कि नहीं, सीमांचल की आवाम को छोड़ो, हमको उधर दूसरी जगह हरियाली पर आना है, वहां पर तरक्की करना है, यहाँ की आवाम का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, आपने अख्तरुल ईमान से सुना कि कितनी गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहां पर कोई किसी को नॉमिनेट नहीं किया जाता, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सेंट्रल काउंसिल हो, उर्दू मुशावरती कमेटी हो, बिहार उर्दू अकेडमी हज कमेटी, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, हैंडलूम कॉर्पोरेशन, एक को भी नहीं बना सकते आप। मेरे अजीज दोस्तों, ये पूछ रहे होंगे कि इसका इलाज क्या? मुझे बचपन में हमने एक वाकया पढ़ा था, स्टोरी पढ़ी थी कि हुआ क्या था कि जंगल में एक शेर था अख्तरुल ईमान की तरह। तो जंगल में और बहुत से जानवर थे, बंदर था, चूहा था, सांप था, लंगूर था, भेड़िया था। ये सब बोले नहीं भाई, ये शेर का बहुत होगा, इसको अब हमारा ये हमारा शेर नहीं रहेगा।
یہ ہمارا صدر نہیں رہے گا، ہمارا بڑا نہیں رہے گا. سب نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ہمارا بڑا جو ہے شیر نہیں ہوگا بلکہ بندر ہوگا. سب نے جا کر شیر سے کہا کہ بھائی شیر خان، اب تم بازو ہٹ جاؤ، یہ ہمارے بڑے ہیں. شیر نے کہا ٹھیک ہے، کر لو، تم بھی یہ ٹرائی کر لو. ٹرائی کیا. جنگل میں تو شیر ہے. اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد ایک جانور ختم ہو گیا. تو پھر یہ تمام بیٹھے، چوہا بندر سب بیٹھے، لنگور بیٹھ کے بولے کیا ہوا، یہ کیا کر رہا ہے. بندر سے پوچھے تو ہمارا بڑا ہے، تو کیا کر رہا ہے. تو بندر ایک کام کر رہا تھا، یہ جھاڑی سے وہ جھاڑی، وہ جھاڑی سے وہ پیڑ، وہ پیڑ سے یہ ٹہنی. جب لوگوں نے پوچھا بندر سے تو کیا کر رہا ہے، تو بولا میں کام کر رہا ہوں، میں یہاں سے وہاں جمپ کر رہا ہوں، اس جھاڑ پر، اس پیڑ پر، اس ٹہنی پر. آج سیمانچل کو شیروں کی ضرورت ہے، بندروں کی ضرورت نہیں ہے. تم جس دن شیر کو آگے بجا کے وہ شیر ان لوگوں پر حملہ کرے گا، جمہوری انداز میں سیمانچل کے غریب اور مظلوم عوام کے حق کا مطالبہ کرے گا. آج آپ کو شیر کو منتخب کرنا ہے، یہ بندروں کو منتخب کرنا نہیں ہے. آپ کو جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، یقیناً سیمانچل کی پسماندگی کا خاتمہ ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری لڑائی انصاف کی لڑائی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سیمانچل کی عوام سے انصاف ہو، اور انصاف جمہوری انداز میں کیا جا سکتا ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ سیمانچل سے اتنے اراکین اسمبلی، سیمانچل سے اتنے اراکین پارلیمان منتخب ہو کر جاتے ہیں، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس پسماندگی کا ذکر کرے. بہار کی اسمبلی میں اگر ہمارے نمائندے جائیں گے، آپ کے ووٹوں سے آپ کے بے باک نمائندے جائیں گے، جو شیر کی طرح پکار کر کہیں گے کہ انصاف کرو، میرے بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اسکالرشپ دو، میرے بچیاں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اسکول کھولو، میرے اولاد پڑھنا چاہتی ہے ہائی اسکول کھولو، میرا غریب کسان زراعت کرنا چاہتا ہے بینک سیکرٹ لون دو، اس کو میکسیمم سپورٹ پرائس ملے. بتائیے چائے کی قیمت کا کیا ہو گیا؟ ایم ایس پی نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا بتائیے آپ؟ کیونکہ یہ ان کی تمام تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور سیمانچل کی پسماندگی کے لیے میں کانگریس کو ذمہ دار مانتا ہوں، میں نتیش کمار کو ذمہ دار مانتا ہوں، میں آر جے ڈی کو ذمہ دار مانتا ہوں، میں بی جے پی کو ذمہ دار مانتا ہوں، کیونکہ ان تمام کو سیمانچل کی عوام نے اقتدار کی کرسیوں پر بٹھایا. دھوپ میں نکل کر 45 ڈگری کے ٹیمپریچر میں ٹھہر کر غریب عوام نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے ان کو ووٹ دیا. مگر جنہوں نے تم کو ہم نے ووٹ دیا، بتاؤ انہوں نے کیا کیا ہم سے؟ کوئی انصاف ہم سے نہیں ہوا. اب ہمارے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا، سب بہت بڑا پیکیج دوں گا. مسٹر پرائم منسٹر کون سا پیکیج دیں گے آپ؟ کون سا پیکیج دیں گے؟ اور پھر یہاں پر وزیر اعلیٰ چیف منسٹر بہار کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا بہار کے لیے اسپیشل پیکیج دے. میں اس من سے اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ یقیناً بہار کو اسپیشل پیکیج ملنا چاہیے، مگر اسپیشل پیکیج سیمانچل کو بھی ملنا چاہیے. اسپیشل پیکیج سیمانچل کو ملنا چاہیے. اگر انٹلیکچوئل آنےسٹی نتیش کمار میں ہے، لالو میں ہے، بی جے پی میں، تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ سیمانچل کی پسماندگی کو دور کر دو. معلوم ہوا کہ 2 دن کے بعد خرید میں ہمارے پرائم منسٹر آ رہے ہیں. میں مسٹر پرائم منسٹر سے کہوں گا کہ جب وہ اپنی تقریر کریں گے اور کہیں گے بھائیوں بہنوں متروں، تو سیمانچل کے لیے بھی کچھ کرو، سیمانچل کے لیے کچھ کرو. مسٹر پرائم منسٹر، آپ کے پاس پاور ہے، دلی کا اقتدار ہے، یقیناً ہم آپ کی مخالفت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بی جے پی کی مخالفت کرنا جب تک زندہ رہے کرتے رہیں گے، مگر تم ہندوستان کے پرائم منسٹر ہو، تم سیمانچل کے عوام کے بھی پرائم منسٹر ہو، تم کو سیمانچل کی پسماندگی کو دور کرنا یہ دستوری حق ہے ہمارا مطالبہ کرنا. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے، جب تک آپ جمہوری انداز میں جمہوریت کا صحیح معنوں میں استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے. ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے، یاد رکھو، ورنہ اس طرح کے ہزاروں جلسے ہو جائیں گے. آپ آئیں گے، نعرے ماریں گے، کوئی تقریر کر کے آپ
اور تبدیلی کیسے لائیں گے؟ جب آپ صحیح بے باک نمائندوں کو کامیاب کر کے آنے والے اسمبلی انتخابات میں بھیجائیں گے۔ یہ اگر آپ کام کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ یقیناً آپ کے پاس آپ کی سوچ اور فکر میں کہ انقلاب پیدا ہو گیا۔ اگر انقلاب برپا کرنا ہے تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو، چاہے کسی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، کسی ذات برادری سے آپ کا تعلق ہو، مگر اب کی بار سیمانچل کے تعلق سے آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اور میں اپنے یہاں پر ٹھہر کر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آرٹیکل 371 کیا کہتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 371 اس بات کو اجازت دیتا ہے کہ کسی علاقے کی ترقی کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنایا جائے۔ کیا اسپیشل ڈیولپمنٹ کاؤنسل نہیں بنایا گیا کرناٹکا دکشن حیدرآباد کی ترقی کے لیے؟ 371 کا استعمال کرو، سیمانچل کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بناؤ، کانسٹیٹیوشن تمام آئینی پاورز اس کو دو، جو بجٹ مل رہا ہے اس علاقے کی ترقی کے لیے اس کو مہیا کرو۔ کیا یہ اعلان یہاں کے برسر اقتدار جماعت کے لوگ کریں گے؟ کیا اس بات کو ہمارے پرائم منسٹر مانیں گے؟ ان کے پاس 280 لوک سبھا میں ان کے پاس تعداد ہے، وہ بل لا سکتے ہیں پارلیمنٹ میں اور لا کر 371 کے تحت سیمانچل کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنا سکتے ہیں، جو اگر بنے گا تو انشاءاللہ تعالی یقیناً صحیح معنوں میں ترقی ہوگی۔ اس کو دیش کے مختلف حصوں میں استعمال کیا گیا۔ کرناٹک میں آج بھی اسپیشل ڈیولپمنٹ کاؤنسل ہے جو علاقہ حیدرآباد سے جڑا ہوا ہے، کرناٹک کا وہاں پر اسپیشل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنایا گیا۔ اسی لیے میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ میں ایک تبدیلی پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 371 کے تعلق سے بحث ہونی چاہیے۔ ملک کے حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے کوئی کیا کیا بیانات دے دیتا۔ ہمارے پرائم منسٹر کو بتانا پڑے گا کہ 15 لاکھ کب آنے والے ہیں، نہیں معلوم کب آئیں گے 15 لاکھ، کہاں گئے 15 لاکھ؟ تو بی جے پی کے صدر نے کہا نہیں وہ جملہ تھا، خالی جملہ تھا۔ غریب عوام پوچھ رہی ہے 15 لاکھ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اچھے دن آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ تعالی سیمانچل کے، اور اسی وقت اچھے دن آئیں گے جب سیمانچل کی عوام صحیح طریقے سے جمہوریت میں صحیح فیصلہ لے گی۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ آپ کو لینا ہے انشاءاللہ تعالی، یہی آپ کی کامیابی کا ضامن بنے گا۔ جس راستے پر ملک جا رہا ہے کہ ہندوستان کی بڑی پنچایت لوک سبھا میں بحث ہو رہی ہے، ایک مرکزی وزیر کے اوپر الزامات لگائے گئے، مگر ہمارے وزیر اعظم نظر نہیں آتے، ہمارے وزیر اعظم نظر نہیں آتے۔ بیچارے وہ ہمارے ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر کو اکیلا چھوڑ کر اندر بیٹھے رہے ایئر کنڈیشن کے کمرے میں۔ وہ بیچاری ہماری محترمہ منسٹر اپنے دفاع میں کھڑے ہو کر لڑ رہی ہے، مسٹر پرائم منسٹر نظر نہیں آئے، سپر مین نظر نہیں آئے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ آنا تھا لوک سبھا میں، مگر لوک سبھا میں نہیں آئے۔ معلوم ہوا کہ کل جھنڈا چڑھائے اور آج دبئی میں ہے۔ اور ہمارا سیمانچل کا نوجوان، ہمارا سیمانچل کا نوجوان غریب عید کے دن یا دسہرا دیوالی کے چھٹیوں میں یا چھٹ پوجا میں آتا ہے، اس کے بعد پھر جیسا اختر الایمان نے کہا کہ ہندوستان کے ان کھیتوں میں جا کر کام کرتا ہے، کبھی اتراکھنڈ میں جا کر پہاڑ پھوڑتا ہے، تو کبھی مہاراشٹر کے ہوٹلوں میں برتن کو صاف کرتا ہے، تو کبھی ہمارے بچوں کا جسمانی استحصال کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ ان تمام استحصال کو، ناانصافیوں کا خاتمہ کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک سنہرا موقع آنے والا ہے، اس کا صحیح فیصلہ کریے، صحیح استعمال کریے، اور میں آپ تمام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ تھا اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری لڑائی کوئی سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصول انصاف کی لڑائی ہے، اور انصاف جب تک دنیا میں قائم نہیں ہوگا، امن بھی دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا۔ غریبوں کو ان کا حق ملے گا تو دنیا میں امن قائم ہوگا، غریب کا بچے کو انصاف ملے گا تو یقیناً سارے ہندوستان میں امن کو قائم ہوگا۔ اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر کہیں پر بھی کچھ نہیں ہو سکتا، کہیں پر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کو ترقی کرنے کا خواب ہم بھی دیکھتے ہیں،
جائے گی کہاں پر ہوا، کہاں پر ہوا؟ انگریز چھوڑ کر چلے گئے، ایکسپلائٹیشن کرتے تھے، استحصال کرتے تھے، آج ان کی جگہ پر یہ بڑے بڑے لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے، کبھی دلتوں کا استحصال کرتے، کبھی مسلمانوں کا استحصال کرتے، کبھی اوبیسیوں کا استحصال کرتے۔ بتاؤ ہم کب تک ایکسپلائٹ ہوں گے؟ اب ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ کرنے کا وقت ہے میرے عزیز دوستو۔ اور لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر بولتے جنگل راج، تو ہمارے چیف منسٹر بولتے وکاس، کوئی بولتا ایسا کریں گے۔ اب یہ جنگل راج وکاس نہیں بلکہ انصاف کی راجنیتی ہونی چاہیے، اور انصاف کی راجنیتی جب ہوگی جب تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اپنے حق کا صحیح فیصلہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کریں گے، یہی آپ کے لیے کامیابی ہوگا۔ میں چند گزارشات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آؤں گا، آپ کے درمیان میں کھڑا رہوں گا۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔